بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کو رمضان کی تیاری کے لیے بہترین انداز سے گزارا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اس حوالے سے کیا تھی، یہ ہم میں سے ہر ایک شخص کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کو رمضان کی تیاری کے لیے کچھ اس طرح سے گزارا کرتے تھے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی مہینے کے پورے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے۔ وما رأيته اکثر صیاما منہ فی شعبان، اور جس کثرت سے آپ روزے شعبان میں رکھا کرتے تھے، میں نے اور کسی مہینے میں اتنی کثرت سے آپ کو روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ روزے شعبان میں تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سنن النسائی میں یہ حدیث ہے، آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کہ لم اراک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم فی شعبان۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شعبان میں جس قدر کثرت سے روزے رکھتے ہیں، آپ کو کسی اور مہینے میں نے اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی انہوں نے اس کا سبب دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک شہر تغفل فیہ الناس عنہ وفی روایت یغفل الناس عنہ۔ کہا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ لوگ اس میں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ وہ مہینہ ہے ترفع الاعمال الی رب العالمین۔ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں، رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ وَأَحَبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے اعمال جب اللہ کے حضور پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو ہمیں بھی شعبان میں بہت کوشش کرنی چاہیے کہ کثرت سے ہم روزے رکھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جن کے سفر وغیرہ کی وجہ سے روزے سابقہ رمضان کے رہ گئے ہوں، یا وہ خواتین جن کے روزے سابقہ رمضان کے کچھ رہ گئے ہوں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس مہینے میں اپنے تمام روزے پورے کر لیں تاکہ وہ آئندہ رمضان کے روزوں کے لیے ٹھیک سے تیار ہو سکیں۔ اور وہ روزے جو کسی شرعی عذر کی بنا پر رہ جاتے ہیں، مرد و خواتین کے، ان کو رمضان شروع ہونے سے پہلے سابقہ رمضان کے روزے پورے کر لینے چاہیے۔ ہاں، اس میں ایک بات کی احتیاط کرنی چاہیے جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تصوموا قبل رمضان بیوم او یومین، تم لوگ رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن روزہ نہ رکھو۔ یعنی شعبان میں جب روزے کی کثرت کرنی ہے تو پھر رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہیں رکھنا، تاکہ انسان رمضان کے لیے ٹھیک سے تیار ہو جائے اور اس میں فرق بھی ہو جائے۔ ہاں، آپ نے فرمایا الا من کان یصوم صوما فلیصم، ہاں جو شخص ایک روٹین کے مطابق روزے رکھ رہا تھا اور اس میں پھر رمضان کا پہلا 1 یا 2 دن آگے اور اس میں اس کی روٹین روزے کی ہے تو وہ تب روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہو اور رمضان سے 1 دن پہلے جمعرات یا پیر کا دن آ جائے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص 1 دن چھوڑ کر 1 دن کا روزہ رکھتا ہو اور رمضان سے پہلے اس کا وہ دن ہو جس میں وہ روزہ رکھتا تھا تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اگر ایسی کوئی روٹین نہیں ہے تو پھر رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہیں رکھنا چاہیے تاکہ رمضان کی ٹھیک سے تیاری ہو سکے۔ تو آئیے اس مہینے کو بھرپور انداز سے گزاریں تاکہ رمضان کے لیے بہت اچھے انداز سے ہم تیار ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر خیر پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کریں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کی آفت، بیماری، شر، دکھ، درد اور نقصان سے اور اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔